بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کے پاس ایک بندہ فریاد لے کر آیا اور کہنے لگا میں انتہائی فقر و فاقہ میں ہوں، معاش کی کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں اور خاندان بھی میرا بڑا ہے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں، مزید فاقہ سہنے کی ہمت نہیں ہے، کبھی سوچتا ہوں کہیں سے کچھ لے آؤں، کہیں کچھ لے جاؤں یا خود ہی کہیں نہ کہیں چلا جاؤں، مانگ لوں، کسی سے مانگ کے کھاؤں کہ بغیر مانگے کھاؤں، عجیب سی ایک ذہنی کشمکش ہے۔ پھر سوچتا ہوں یہی رہوں، کئی لوگ ایسے ہی بھوکے سوتے ہیں تو میں بھی سو جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے، کسی سے شکایت نہیں کرتے اور کسی کو ان کی فاقہ کشی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں تو لوگ تانے دیں گے کہ اولاد کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا، اسے اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ عجیب بے مروت قسم کا انسان تھا، اپنی سہولت اور آرام کا سوچا، بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر کہیں مجھے ملازمت ملے تو میں اپنے وقت کی اور اپنے بچوں کا 2 وقت کی روٹی کا سوچ لوں اور ملازمت بھی بڑے آرام و سکون سے کروں گا اور زندگی بھر آپ کا احسان مند بھی رہوں۔ شیخ سعدی یہ باتیں سنتے سنتے تھوڑا سا سستانے لگے، اس نے تھوڑا سا اونچا بولنا شروع کیا تو شیخ سعدی آنکھیں کھول کر بولتے بادشاہ کی نوکری کرنا کوئی آسان کام نہیں، بادشاہ کا مزاج کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے، کبھی تو وہ عنایات کی بارش کر دے گا، کبھی وہ غصے میں اتنا بھڑکے گا کہ تمہارے ہاتھ سے نوالا بھی چھین لے گا۔ تم کیوں اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ عقل مندوں کا قول ہے کہ رزق کی امید میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ تم اپنی اس تکلیف پر اللہ پر راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی غیر پہ بھروسہ نہ کرو، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی یہ سب کارساز ہے۔ وہ شخص یہ باتیں تو سنتا رہا لیکن اس کو دکھ ہوا، وہ کہتا میری تکلیف کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں بڑی آس امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، مگر آپ نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ نے سنا ہی نہیں کہ ہاتھ اسی کا کامتا ہے جو خیانت کرتا ہے، سچے اور کھرے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، جب دامن صاف ہو تو کس چیز کا ڈر؟ وہ شخص اپنی ہی روانی میں بولی جا رہا تھا، ایسا شخص جو سیدھے راستے پر چلتا ہو وہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ ڈاکو کو صرف بادشاہ کا خوف نہیں، چور چوکیدار سے گھبراتا ہے جناب ولی، بدکار چغلخور کے ڈر سے کانپتا ہے، اور برے لوگ تو کوتوال سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہے تو پھر اسے کس چیز کا ڈر؟ شیخ سعدی یہ بڑی بڑی باتیں سنتے رہے اور خاموشی نیم مسکراہٹ انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ شیخ سعدی بولے میں تمہیں ایک لومڑی کا قصہ نہ سناؤں؟ لومڑی کا قصہ کیا، اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے کہا سنو تو صحیح۔ وہ کہا ایک لومڑی بڑی تیز تیز بھاگ رہی تھی، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، خوف کے مارے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ لوگوں نے اس لومڑی کو اس قدر خوفزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا بی بی لومڑی تو اتنی جلدی اور اتنی تیزی میں کیوں ہے اور اتنا تیز کیوں بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگتی چلی جا رہی ہے؟ لومڑی نے کہا میں نے سنا ہے شیر کو بادشاہ نے پکڑ لیا اور بگار میں پکڑا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا مگر وہ تو شیر ہے، تمہارا شیر کے ساتھ کیا لینا دینا، تمہاری کون سی رشتہ داری ہے؟ لومڑی نے پلٹ کر کہا خاموش رہو، اگر میرے حاسدوں نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ لومڑی نہیں شیر کا بچہ ہے تو مجھے بھی ان ظالموں سے کون تم چھڑوانے آؤ گے؟ تم چاہے لاکھ دیانتداری کر لو میاں، اگر تم حاسدین کے ہتھے چڑھ گئے اور تمہاری شکایتیں بادشاہ تک پہنچ گئی تو تم سے وہ بدزن ہو کر تمہارے کئی طرح سے عطاب نازل کروائیں گے تم پر۔ تمہیں نہیں پتا حاسدین کا شر سب سے بڑا طاقتور وہ شر مانا جاتا ہے اور ایسا مضبوط شکنجہ ہے، تمام حاسدین تمہیں غلط ثابت کرنے پہ لگ گئے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے روکھی سوکھی کھاؤ اور چوپڑی روٹی کے چکر میں نہ آؤ اور بادشاہ کی ملازمت کا جو خیال ہے وہ دل سے نکال دو۔ شیخ سعدی نے یہ باتیں سنی اور جب اس کو کہیں جناب والی کا منہ چڑھ گیا، جیسے ہی منہ چڑھا شیخ سعدی خاموش ہو گئے۔ اس نے وہ آپ جناب والی زبان کا لحاظ اتارا، اس نے کہا میں تمہارے پاس مدد کے لیے آیا تھا، افسوس ہے تم نے کوئی عقل کی بات نہیں کی، میرے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی بجائے مجھے نصیحتوں سے پیٹ بھروانے کا کہہ رہے۔ نصیحتوں سے کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ کبھی کسی کو بھرے پیٹ سے نیند آئی ہے؟ شیخ سعدی نے پھر اس کی وہ جلی کٹی سنی اور کہا ہاں دوست مصیبت کے وقت ہی کام آنا چاہیے، جبکہ اچھے وقت میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اے شخص تو دوست اور دشمن کو پرکھنا سیکھ لے، جو عیش کے دنوں میں تیری دوستی کا دم بھرے اسے کبھی دوست نہ سمجھو، وہ تو اپنے فائدے کے لیے تمہارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اصل دوست تو وہی ہے جو تمہارے کام آئے، تمہیں نیکی اور بھلائی کی باتیں بتائیں، تمہیں پریشانی میں دیکھے تو تمہاری مدد کو دوڑا چلا ہے۔ شیخ سعدی ابھی اسے سمجھا ہی رہے تھے لیکن جناب والی کا منہ ہی چڑھا جا رہا تھا، غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا اور عجیب شکلیں بنا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا اسے بادشاہ کی ملازمت کروانے سے بہتر ہے کہیں اس کا معمولی سی نوکری پر رکھوا دیتے ہیں۔ وہ کچہریوں میں لے گئے اور اس شخص سے کہا یہاں پہ پوری ایمانداری سے کام کرنا۔ وہ شخص بڑی ایمانداری سے کام کرنے لگا، بلکہ کام کو عبادت سمجھ کر کرنے لگا، اپنی قابلیت اور محنت کے بلبوتے پر ترقی بھی کرتا چلا گیا اور ترقی اتنی کی کہ بہت خوش بھی تھا، جس بلندی پر پہنچ رہا تھا وہ اس بلندی تک پہنچنے کے قریب تھا اور ایسا قریب تھا کہ وہ ایک دن بادشاہ کے قریب بھی لوگوں میں جا پہنچا۔ بہت خوش تھا، اس وقت تک اس نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ میں بادشاہ کے اتنے قریب آ چکا ہوں گا. وہ اپنی چال چلتا ہے, وقت اپنی چال چلتا ہے, وہ اپنے وقت گزارتا ہے, وقت اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. آخرکار وقت اپنی چال چلتا رہا, ترقی کی منزلیں طے ہوتی رہی اور وہ بلندی پر جا پہنچا. اسی زمانے میں شیخ سعدی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج کرنے چلے گئے. حج سے واپس روانہ ہوئے تو ان دنوں میں جہاز تو ہوتے نہیں تھے, نہ ہوائی جہاز تھے نہ بحری جہاز تھے. اونٹوں اور گھوڑوں پر قافلوں کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا. جب ہفتوں بعد یا مہینوں بعد جو ہے وہ شیخ سعدی واپس آئے, اور واپس آنے والوں میں استقبال کرنے والا وہ شخص بھی تھا. شیخ سعدی حیران ہوئے کہ نہ تو اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی اچھا لباس ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ کوئی گارڈز ہیں, نہ کوئی اور نگہبان مہربان جو بادشاہ کی طرف سے اس کو ملے ہوئے تھے وہ ہیں. شیخ سعدی نے اسے حیرانی میں پوچھا, یہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے؟ تمہیں اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا, تم بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے. اس نے کہا, آپ نے سچ کہا تھا. میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا, بادشاہ کا ظلم کا شکار ہوا, بادشاہ نے مجھے قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا. اب ساری میری بات سمجھ میں آ گئی جو آپ مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام ہوتا ہے اور ڈوبنے والے کا کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا. اگر زمانہ اس شخص کے زمین پر گرا دیں تو اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, بلکہ کچلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. وہ شیخ سعدی کو اب اپنی حکایات سنا رہا تھا جو شیخ سعدی اس سے پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. جب اس ہفتے میں حاجیوں کے آنے کی اطلاع ملی تو بادشاہ نے اس کی خوشی میں کچھ قیدیوں کو رہا کر دیا اور ان میں بھی رہا ہو گیا. شیخ سعدی نے گہرا سانس لیا. اوہو, میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ بادشاہ کی نوکری سے تم یوں ہی بھلے. عزت کی روکھی سوکھی کھا لو, غلامی کی چوپڑی سے بہتر ہے. روٹیوں کا کیا فائدہ ہے جو چوپڑی ہو, لیکن ہے تو غلامی میں. میں نے تمہیں کہا تھا بادشاہ کی نوکری ایسی ہی ہے جیسے دریا میں مگرمچھ کے ساتھ رہا جائے. جب تک تو مگرمچھ نے رحم کیا ورنہ مگرمچھ تمہیں کھا جائے گا. تمہیں کہا تھا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے تو خزانہ پاؤ گے, ناکام ہوگے تو ڈوب جاؤ گے. اس دنیا میں سیکھنے کی دو ہی طریقے ہیں جناب بن. ایک طریقہ تو یہ کہ اپنے بڑوں کے مشورے پر اور مخلصوں کی نصیحتوں پر عمل کرو. دوسرا یہ کہ پھر ٹھوکریں یا ٹھڈے کھا کے زندگی سے سیکھو. خواتین و حضرات, یہ وہ بات ہے جو ہر دنیا میں, ویسے تو شیخ سعدی کی تمام حکایات جو ہے خواتین و حضرات دنیا کے ہر خطے میں اور ہر حصے میں بڑی مقبول اور مشروب ہے. لوگ اس کو کبھی کچھ اور کبھی کچھ نام دیتے ہیں. آپ کو اس حکایت میں بھی ایک بڑی زبردست قسم کی بات سیکھنے کو ملی کہ جو اپنے بڑوں سے نہیں سیکھتا تو وقت اس کو ایسا سکھاتا ہے جو وہ آگے سکھا رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک وقت بھی گزر جاتا ہے اور پیچھے سیکھنے والے بھی اس سے کوئی سیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ اسی طرح لوگ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں جیسے وہ اپنے بڑوں کی باتوں کو اگنور کر کے آ چکا ہو. جہالت کے مارے لوگ ہوتے ہیں, تجربہ ہوتا نہیں ہے, بڑوں سے سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں بھی بتائی گئی مختلف حکایات میں, مختلف کہانیوں میں انسانوں کے لیے سبق, اور ویسے بھی قرآن پاک کو تو کہا گیا ہے کہ اہل علم کے لیے, اہل ہدایت کے لیے ایک بڑا سبب ہے. تو قرآن پاک جیسی الہامی کتاب سے لے کے نیچے آج کے انسان اپنے بڑوں سے جب نہیں سیکھتے تو پھر اس کو سکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.